السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس مقام پر زمین پہ اتارا گیا۔ اور بعض مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اتارا گیا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت ہے اور بے کسی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سارندیپ سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سارندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آدم علیہ السلام کو سریانی زبان سکھا دی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان آپ کو واپس عطا کر دی گئی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اماں حوا سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقہ سلیلیون کے ایک جزیرے سارندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کے حصے میں آ چکا ہے۔ علامہ طبرانی سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے تو یہ ہندوستان کا علاقہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو آپ 200 سال تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور بارگاہ الہی میں آپ نے فریاد کی کہ خدایا، نہ یہاں تو ملائکہ کی تسبیح اور عبادت کی آواز سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہیرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی تھی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت اختیار کر گئی، لیکن لوگ پھر بھی وہاں عبادت کے لیے آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا، اور جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ یہاں آ کر رہے اور کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر جاؤ اور کعبہ کی تعمیر کریں۔
بعض روایات میں ہے کہ اللہ نے آدم سے کہا کہ میرے عرش کے چاروں طرف حرم ہے، لہٰذا اس کے گرد چکر لگاؤ۔ لہٰذا اللہ نے آدم کو حج کی رسومات سکھانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ سائلن سے مکہ مکرمہ تک اپنے سفر کے دوران آدم علیہ السلام نے جس جگہ ٹھہرے وہ شہر بن گیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ کعبہ پہلے بنایا گیا تھا اور پھر زمین کعبہ کے گرد پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا کعبہ در حقیقت زمین کا مرکز تھی۔ امام احمد نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم 50 فٹ کی اونچائی اور جسم کی چوڑائی 9 فٹ تک پہنچ گئی تھی، لہٰذا آدم علیہ السلام کے لیے سائلین سے مکہ مکان تک کا فاصلہ چلنا آسان تھا۔ لہٰذا اس حقیقت سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں کہ آدم کی ذات سے جنت کا پہاڑ آدم کے پہاڑ پر ختم ہوا، کیونکہ اس حقیقت سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت آدم جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم نے ان پتوں کو زمین میں پھیلایا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا اس کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان کے دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا، روٹی بنائی اور اس طرح مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے اور فریادیں کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی گریہ زاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس بھیجا اور اللہ کی جانب سے انہیں معافی کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار اللہ کے حضور سربسجود ہو گئے اور شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل نے انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا اور طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ انہوں نے عبادت کی اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار پھر سے بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود